بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع کے غائب کے صیغے ہم نے کل مکمل کر لیے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب، وہ ہمیشہ اس کے شروع میں یا ہوتا ہے۔ جب ہم اسے واحد مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم یا کی جگہ تا کر دیتے ہیں، جیسے یذهبو ہے تو یہ مؤنث کے لیے تذهب ہو جاتا ہے۔ تثنیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مذکر کے تثنیہ میں ہم شروع میں یا ہی رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد الف نون ایڈ کرتے ہیں آخری حرف کے بعد، جیسے یذهبو ہے تو اس سے جو تثنیہ ہے وہ ہوگا یذهبانی، اور مؤنث کے تثنیہ میں بھی الف نون ایڈ ہوتا ہے لیکن شروع میں ہم تا بولتے ہیں پہلے حرف پہ، تو مؤنث کا تثنیہ ہوگا تذهبانی، اور جو جمع ہے مذکر کی اس میں ہم واو نون ایڈ کرتے ہیں، جیسے یذهبو سے یذهبون، اور جو مؤنث کی جمع ہے اس میں آخری حرف ساکن کرتے ہیں اور اس کے بعد نون ایڈ کرتے ہیں زبر کے ساتھ، تو یذهبو سے یذهبنا۔ ٹھیک ہے جی، تو یذهبو ہوگا وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، تذهبو وہ جاتی ہے، یذهبانی وہ دو لوگ جاتے ہیں، تذهبانی وہ دو عورتیں جاتی ہیں، یذهبون وہ لوگ جاتے ہیں، اور یذهبنا وہ عورتیں جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، واضح؟ تو آج ہم مضارع میں مخاطب کی صیغے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو میں نے لکھا ہے یہ ہے سیغ، یہ جیسے ہم اردو میں صیغے بولتے ہیں نا، صیغہ سنگولر ہے اور صیغیں جمع ہے، تو عربی میں جو صیغہ ہے اس کی جمع ہوتی ہے سیغ، سیغ المخاطب۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فعل مضارع ہے اسے ہم مخاطب کے لیے کیسے استعمال کریں گے۔ جی، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہاں واحد مذکر مخاطب، یہی ہے نا، سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اچھا، اس میں اب پہلا لفظ تو ہم دیکھ چکے نا کہ پہلا صیغہ جو ہوتا ہے مضارع کا اس میں ہمیشہ شروع میں یا ہوتا ہے، تو مخاطب میں ہم یہ کریں گے کہ جو یا ہے اس کو ہم بدل دیتے ہیں تا سے، ٹھیک ہے، وہی جو یا تھا نا اس کی جگہ ہم تا کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم یہ تا کہیں اور بھی استعمال کرتے ہیں، اور کہاں آتا ہے یا کی جگہ تھا؟ مؤنث کی صورت۔ ہاں، واحد مؤنث میں بھی ہم نے دیکھا تھا، واحد مؤنث غائب میں، کہ وہاں پہ بھی ہم تا استعمال کرتے ہیں شروع، اسی طرح یہاں پہ بھی تا ہے۔ اچھا، تو جیسے یذهبو ہے وہ جاتا ہے، تو اگر ہم نے اپنے مخاطب سے کہنا ہو کہ تم جاتے ہو تو لفظ کیا بنے گا؟ تو یہ ایگزیکٹلی وہی صیغہ ہے جو ہم واحد مؤنث میں بولتے تھے، یہ واحد مذکر میں بھی استعمال ہوگا۔ تو اب یہ آپ کو ہمیشہ کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا، جب بھی یہ تا والا صیغہ آئے گا نا تو اس کو آپ کو ہمیں سیاق سے پتہ چلے گا کہ یہاں اس کا جو فاعل ہے وہ واحد مؤنث ہے یا واحد مذکر مخاطب ہے، یعنی مؤنث غائب ہے یا مذکر مخاطب ہے۔ تو تذهبو کے پوٹینشلی دونوں معنی ہو سکتے ہیں، وہ جاتی ہے یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، اور تذهبو کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جاتے ہو۔ تو یہ آئیڈینٹیفائی اسی سے ہوتا ہے کانٹیکسٹ سے، مطلب اگر ہم کہیں کہ تذهبو فاطمہ، تو اب یہاں بالکل کلیئر ہے کہ ہم فاطمہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فاطمہ جاتی ہے، لیکن اگر مثلا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ این تذهبو یا حامد، اب میں نے آپ کا نام لے لیا جیسے کسی لڑکے کا کہ اے حامد، تو اب یہاں کلیئر ہو گیا اس سے کہ ہم اپنے مخاطب سے بات کریں کہ حامد تم کہاں جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے ایزیلی۔ تو یا یہ دو ہی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے یہ والا صیغہ، واحد مذکر مخاطب میں اور واحد مؤنث غائب میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں واحد مؤنث اور مخاطب۔ اس میں شروع میں تا ہوتا ہے، یعنی جو یا ہے اس کو ہم تا سے بدل دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم آخر میں یعنی جو آخری حرف ہے اس کے بعد اضافہ کرتے ہیں دو حرفوں کا، ایک تو یا
یا ساکن ہوتا ہے اور اس کے بعد نون پہ زبر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو یعنی تبدیلیاں ہیں. ایک تو ہم مؤنث مخاطب کے لیے، یعنی مؤنث مخاطب کا مطلب ہے کہ میں کسی خاتون سے بات کر رہا ہوں، وہ واحد ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کرتی ہو. تو اس کے لیے میں جب فعل استعمال کروں گا تو پہلا حرف جو ہے وہ تا ہوگا، یا نہیں ہوگا. یا کو میں تا سے بدل دوں گا، اور آخر میں یا نون ایڈ کروں گا. اور یہ بات ہماری شاید پہلے ہوئی تھی کہ الف کی مناسبت زبر سے ہوتی ہے، یعنی الف کے ساتھ زبر بولنا آسان ہوتا ہے الف سے پہلے، اور اسی طرح پیش سے پہلے، ارے واو سے پہلے پیش بولا جاتا ہے، یہ زیادہ آسان ہے. اور یا کا جو کمبینیشن ہے وہ زیر کے ساتھ بنتا ہے. تو جب ہم یہ یا ایڈ کرتے ہیں تو اس سے جو پچھلا حرف ہوگا اس پہ ہم زیر بولیں گے. تو اب جیسے یذهبو ہے، وہ جاتا ہے، تو اگر یہ میں مخاطب مؤنث مخاطب کے لیے کیا لفظ بنے گا؟ تذهب یا نون بھی ایڈ ہوگا. تذهبین. تذهبین. اب ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے مؤنث مخاطب بنتا ہے اس کا، تذهبینا. اب یہ جو با پہ زیر ہے یہ یا کی وجہ سے ہے، یہ کہ یا کے ساتھ زیر بولنا آسان ہے. تذهبینا، تم جاتی ہو. اسی طرح یحضرو ہے، وہ آتا ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ تم آتی ہو، تحضرین. تحضرینا. ٹھیک ہے. وہ اندر آتا ہے، یدخلو، تم اندر آتی ہو، تدخلینا. ٹھیک ہے. شروع میں تا ہے اور اینڈ پہ ہم یا نون ایڈ کر دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے تثنیہ مذکر مخاطب. یعنی ہم دو لوگوں سے بات کر رہے ہیں، دو مردوں سے، اور انہیں ہم بتا رہے ہیں کہ تو یا ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم ایسا کرتے ہو. اچھا، اس کے لیے شروع میں جو پہلا حرف ہے وہ تا ہی ہوتا ہے، اور آخر میں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو غائب کا تثنیہ ہے اس میں بھی ہم نے الف اور نون ایڈ کیا تھا. تو یہاں پہ بھی مخاطب کے تثنیہ میں بھی ہم الف اور نون ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر میں نے کہنا ہو دو لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں اور ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم دونوں جاتے ہو، تو میں کیا بولوں گا؟ اچھا، یہ تذہبانی ہم نے پہلے بھی کہیں استعمال کیا ہے کیا؟ مؤنث کے تثنیے میں غائب. ہاں بالکل. جو تثنیہ مؤنث غائب ہے وہاں پہ بھی تذہبانی استعمال ہوا تھا. یعنی تذہبانی کا وہاں ہم نے یہ مطلب لیا تھا نا کہ وہ دو عورتیں جاتی ہیں، تو تم دو مرد جاتے ہو، وہاں پہ بھی یہی بولتے ہیں، تذہبانی. تو جیسے ہم نے تذہبو میں دیکھا کہ یہ بھی کامن ہے، یہ واحد مؤنث غائب میں بھی آتا ہے اور مذکر مخاطب میں بھی آتا ہے. اسی طرح یہ تثنیہ کا جو لفظ ہے یہ بھی کامن ہے. اب یہ آپ کو کانٹیکسٹ دیکھ کے ہی پتہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں فاعل کون ہے، مذکر ہے، مخاطب ہے، یا مؤنث غائب ہے. ٹھیک ہے. تو تذہبانی اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، وہ دو عورتیں جاتی ہیں. اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تم دو لوگ جاتے ہو. اگلا جو صیغہ ہے اس کے ساتھ تثنیہ مؤنث مخاطب کا، وہ یہی لفظ ہے. اگین یہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. شروع میں تا اور اس کے بعد ہم الف نون ایڈ کرتے ہیں. یہ وہی تذہبانی، یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے مذکر ہے، تثنیہ کے مذکر میں استعمال ہو رہا ہے، اسی طرح مؤنث میں بھی استعمال ہو رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ تذہبانی جو ہے یہ 3 جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. یہ تذہبانی کا ایک مطلب ہو سکتا ہے وہ دو عورتیں جاتی ہیں، دوسرا مطلب ہو سکتا ہے تم دو مرد جاتے ہو، تیسرا مطلب ہو سکتا ہے تم دو عورتیں جاتی ہو. ٹھیک ہے. یہ نوٹ کر لیا نا آپ نے؟ یہ ایک ہی صیغہ ہے جو 3 مختلف جگہوں پہ بولا جاتا ہے. واضح ہے یہ بات؟ جی. جی بہتر. اچھا، اس کے بعد ہے جمع مذکر مخاطب. یعنی اگر ہم زیادہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ تم لوگ یہ کرتے ہو،
تو اس میں شروع میں تا ہوتا ہے، آخر میں ہم بتائیے گا ہم نے غائب میں جب جمع مذکر بنایا تھا وہاں کیا ایڈ کیا تھا؟ واو نون. واو نون. تو یہاں پہ بھی مخاطب کی جمع میں بھی واو نون ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم نے غائب میں جمع مذکر میں واو نون ایڈ کیا تھا، مخاطب کی جمع مذکر میں بھی واو نون ایڈ ہوتا ہے، لیکن ایک فرق ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جمع مذکر ہے یہ غائب ہیں یا مخاطب ہیں. وہ فرق کیا ہے؟ جیسے یہ مذکر مخاطب کے شروع میں تا آیا ہے تو ان کے تینوں صیغوں میں پھر تا ہی آئے گا. ہاں جی، تو یہ اس سے تا سے پتہ چلتا ہے. اگر اینڈ پہ واو نون ہے نا اور شروع میں پہلا حرف تا ہے تو یہ مخاطب کی جمع مذکر ہے، اور اگر شروع میں یا ہوگا تو وہ غائب ہے، وہ غائب میں جمع مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں زیادہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں میں انہیں کہتا ہوں تم لوگ جاتے ہو تو یہ لفظ بنے گا تذهبون. ٹھیک ہے، اور غائب ہے اگر اس کی جمع مذکر ہے وہ لوگ جاتے ہیں تو میں بولوں گا یذهبون. بس یہ یا اور تا ہی کا فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ واضح ہے؟ تم لوگ جاتے ہو تذهبون، اگر میں نے کہنا ہو کہ تم لوگ آتے ہو کیا بولوں گا؟ بتائیے. تم لوگ آتے ہو. تحذرون. ہاں ہاں تحذرون. ٹھیک ہے، تحذرون. اور اگر میں نے کہنا ہو کہ تم لوگ داخل ہوتے ہو تدخلون. تدخلون. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی جمع مؤنث مخاطب. یہ مخاطب کا آخری صیغہ ہے. اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو جمع مؤنث غائب ہم نے کل پڑھا تھا تو اس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ اس میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی پہلے صیغے میں کیا اضافہ یا کیا تبدیلی ہوتی ہے جمع مؤنث غائب بنانے کے لیے؟ نون زبر اور اس سے پہلے والے حرف ساکن. ٹھیک ہے، اور جو مضارع کا پہلا حرف ہے اس پہ وہ کون سا حرف ہوتا ہے؟ یا یا. لام تم. بالکل صحیح. تو جمع جب ہم نے مؤنث غائب میں دیکھی تھی وہاں پہلا حرف یا تھا اور اس کے بعد ہم نے جو آخری حرف تھا اس کو ساکن کیا اور اس کے بعد نون ایڈ کیا تھا. یہ بالکل اسی طرح ہے، بس ہم پہلا حرف جو ہے یا کے بجائے تا رکھتے ہیں اس میں، اور اینڈ پہ وہی پہلے ہم سکون کریں گے. ٹھیک ہے، آخری حرف ساکن، یہ جو ہے نا گول دائرہ اس سکون کی علامت ہے. تو آخری حرف ہم کریں گے ساکن اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے نون زبر کے ساتھ. تو اب میں اگر کچھ عورتوں سے بات کر رہا ہوں میں انہیں بتاتا ہوں یا انہیں کہتا ہوں کہ تم جاتی ہو، تم عورتیں یعنی جاتی ہو، تو کیا بولوں گا؟ تذهبون. تذهبنا. جی بالکل ٹھیک. تو یہ ہے جناب مخاطب کے جو صیغے تھے یہ مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھ لیں ملتے جلتے ہیں. ان میں ایک کامن بات یہ ہے کہ مخاطب کے تمام صیغوں میں شروع میں تا ہی ہوتا ہے. جو واحد مذکر ہے اس میں بس ہم وہ جو پہلا صیغہ تھا نا ہم نے یا میں کو تا میں بدل دیا، اضافہ کسی چیز کا نہیں کریں گے. واحد مؤنث میں اینڈ پہ ہم یا نون ایڈ کرتے ہیں، اور جو تثنیہ ہے مذکر مؤنث دونوں کا بالکل ایک جیسا ان میں الف نون ایڈ ہوتا ہے. مذکر کی جمع میں واو نون ایڈ ہوتا ہے، مؤنث کی جمع میں آخری حرف ساکن کر کے نون ایڈ ہوتا ہے، اور پہلا حرف ان سب کے اندر تا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو تذهبو تم جاتے ہو، تذهبینا تم جاتی ہو، تذهبانی تم دو لوگ جاتے ہو، تذهبانی تم دو عورتیں جاتی ہو، تذهبونا تم لوگ جاتے ہو، اور تذهبنا تم عورتیں جاتی ہو. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟
تو اس میں جو ہم نے کل پڑھا تھا نا غائب والا، یہ تقریباً اسی طرح ہے. وہاں پہ بھی ہم نے تثنیہ میں الف نون ایڈ کیا تھا، یہاں بھی ہم نے تثنیہ میں الف نون ایڈ کیا ہے. جمع مذکر میں ہم نے غائب میں بھی واو نون ایڈ کیا تھا، ہم نے مخاطب میں بھی واو نون ایڈ کیا. جمع مؤنث جو ہے غائب میں ہم نے آخر ساکن کر کے نون ایڈ کیا، مخاطب میں بھی ہم نے آخر ساکن کیا اور نون ایڈ کیا. تو صرف ایک یہ جو واحد مؤنث کا صیغہ ہے اس میں ہم یا نون ایڈ کرتے ہیں، یہ ایک نئی چیز ہے. باقی یہ جو الف نون واو نون اور صرف نون ایڈ ہو رہا ہے یہ تو ہم نے کل کے صیغوں میں بھی دیکھا تھا، جو غائب کے صیغے تھے وہاں پہ بھی یہی اضافے ہوتے ہیں. تو بس یہ یا نون ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ واحد مؤنث کے ساتھ آتا ہے. کلیئر ہے جی؟ کیا ہوا، بہت خاموش ہیں آپ لوگ آج. جی سر کلیئر. جی ہاں. سر. چلیں یہ ذرا ایک لفظ میں لکھتا ہوں، اس پہ آپ بقیہ صیغے بتائیے گا. پہلا صیغہ ہے اس کا مضارع کا، یہ میں باہر لکھ رہا ہوں، یؤمنو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب تو واضح ہے نا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، ایمان سے. تو ہاں جی اب بتائیے گا مخاطب کیا ہوگا؟ تؤمنو تؤمنینا اب نہیں ایک تؤمنانی ارے ایک ایک کر کے. تؤمنو. ہاں پہلا لفظ ہے تؤمنو، یعنی تم ایمان لاتے ہو، یہ ہوگا تؤمنو، کیونکہ ہم نے بس یا کو تا میں بدلا اور کچھ نہیں کیا. اب آپ دیکھیں نا یؤمنو میں یا پہ پیش ہے تو ہم نے تؤمنو میں اس کو نہیں چھیڑا، پیش کو پیش رہنے دیا. اسی طرح میم پہ زیر تھی اس کو زیر ہی رہنے دیا. تو جب ہم نے یا کو تا میں بدلنا تو ہم نے حرکات وغیرہ کو نہیں چھیڑا، باقی لفظ ایسے کا ویسا رہا. تو یؤمنو سے ہو گیا تؤمنو. جی اگلا صیغہ ہے مؤنث مخاطب کا، یعنی تم ایمان لاتی ہو. تؤمنین تؤمنین. کہ ہم نے یا سے پہلے زیر بولنا ہے، تو یہ ہو نینا نینا نینا. دو لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم دونوں ایمان لائے ہو، کیسے کہیں گے؟ نانی تؤمنانی. 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 ٹھیک ہے. اور دو عورتوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم دونوں ایمان لاتی ہو، یہی لفظ آئے گا تؤمنانی. یہ مذکر کے ساتھ بھی ہم بولیں گے، یہ ہم مؤنث کے ساتھ بھی بولیں گے. اور اگر ہم زیادہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں تم لوگ ایمان لاتے ہو. تؤمنون تؤمنون اور ہم عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاتی ہو، تم عورتیں ایمان لاتی ہو. تؤمننا تو من نہ، تو یہاں پہ دو نون اکٹھے آ رہے ہیں نا. ایک نون منا. جو ہے وہ اس لفظ کا اپنا ہے، یعنی یؤمنو کے اندر ایک نون پایا جاتا ہے. ایک نون ہے جو ہم ایڈ کریں گے جمع مؤنث کی وجہ سے، تو یہاں دو نون ہو جائیں گے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر عربی میں دو نون یا کوئی بھی دو حرف اکٹھے آ رہے ہوں، یعنی دو دفعہ با آ جائے یا دو دفعہ سین آ جائے، تو اسے ہم کیسے لکھتے ہیں؟ اس پر شد لگا دیتے. ہاں شد. ہاں ایک یعنی ایک دفعہ لکھتے ہیں، نون ایک ہی دفعہ لکھیں گے، اس پہ شد ڈال دیں گے. تو شد اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو یہاں پہ یہ نون ایک نہیں ہے دو ہے، اسے دو دفعہ بولا جائے گا. تو یہ لکھنے میں ایک ہی نون آ رہا ہے لیکن اس پہ شد آ جائے گی. تو منا. ٹھیک ہے، تم عورتیں ایمان لاتی. کلیئر ہے جی؟ جی سر کلیئر ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے وہ واحد ہے مخاطب کی بھی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں. واحد مذکر میں یا کو ہم بدلتے ہیں تا سے. ہم یا کو بار بار اس لیے ریفر کر رہے ہیں کہ ہمیشہ ہم کوئی بھی صیغہ بناتے ہیں تو پہلے صیغے سے بناتے ہیں، یعنی یذهب جیسے پہلا صیغہ ہے تو ہم اس لیے اس کی بات کر رہے ہیں. اس سے ہم جب واحد مذکر بنانا چاہیں گے تو ہم یا کو بدل دیں گے تا میں. واحد مؤنث کے لیے بھی تا ہے. ایک چیز تو مطلب ویسے ہی ذہن میں رکھیں نا کہ مخاطب کے جتنے بھی صیغے ہیں ان سب میں تا ہی استعمال ہوگا شروع میں، یا کہیں پہ بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ تو جیسے فار گرانٹیڈ ہے کہ مخاطب میں تا ہی ہے.
اب جو واحد مذکر ہے اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا. واحد مؤنث میں یا نون ایڈ کرتے ہیں، یا جب ساکن ہے اس سے پچھلے حرف پہ زیر پڑیں گے اور نون پہ زبر. اس کے بعد جو مذکر کا تثنیہ ہے اس میں الف نون ایڈ کرتے ہیں. مؤنث میں بھی بالکل ویسا ہی ہے، تثنیہ کا مؤنث اس میں بھی الف نون ہے. پھر مذکر کی جمع میں واو نون ایڈ ہوتا ہے. مؤنث کی جو جمع ہے آخری حرف ساکن اور اس کے بعد نون ایڈ ہوتا ہے زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی چیز واضح نہ ہو یا کہیں کہیں کسی کو کنفیوژن ہو تو پوچھ لیجیے. جی بتائیے. سر اس میں ایک کوشچن ہے، یہ شاید مطلب جملے کے حوالے سے ہو، وہ یہ ہے کہ اس میں پرفیکٹ اور کانٹینیوس کا کیسے فرق ہوگا؟ ہاں بالکل، بہت اچھا. یہ بس یہ مضارع جو ہے اس میں ذہن میں رکھیے گا، بہت سی سچویشنز میں استعمال ہوتا ہے. اگر مطلب پریزنٹ انڈیفینٹ ہے تو وہاں پہ بھی یہی آئے گا. مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم ایمان لاتے ہو، یہاں پہ بھی مضارع آئے گا. اگر ہم کنٹینیوس استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ تم ایمان لا رہے ہو، تم جا رہے ہو، وہاں پہ بھی یہی مضارع ہی استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر مستقبل کی ہم بات کرتے ہیں، مستقبل میں بھی چاہے وہ انڈیفینٹ ٹینس ہے یا کنٹینیوس ہے، وہاں پہ بھی ایک ہی یہی مضارع استعمال ہوتا ہے. اب یہ والی جو چیزیں ہیں یہ کانٹیکسٹ میں کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہیں، یہ کہ یہاں کنٹینیوس ٹینس ہے یا انڈیفینٹ ہے، لیکن لفظ کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. یہ ایک ہی لفظ ہے جو کنٹینیوس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، انڈیفینٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. آپ نے لیکن شاید آپ نے پرفیکٹ کا پوچھا ہے، مجھے اب شک ہو رہا ہے. آپ نے پریزنٹ کنٹینیوس کہا یا پرفیکٹ کنٹینیوس کہا؟ سر میں نے پرفیکٹ پوچھا تھا کیونکہ یہ تو انڈیفینٹ کے لیے تو ہو چکا تھا نا، ہاں ہاں اس لیے میں نے کہا تھا ہاں کانٹینیوس. ہاں، نہیں کنٹینیوس کے لیے تو یہی ہے، لیکن پرفیکٹ کنٹینیوس یا پرفیکٹ ٹینس اس کے جی لیے جو ہم مضارع کا صیغہ ہے اس کو تو نہیں چھیڑتے، یہ ایسے ہی رہتا ہے. کچھ حرف ہیں جو اس کے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ جیسے اب انگریزی کے ٹینسز ہیں نا، وہ عربی میں اس طرح سے اتنی تفصیل نہیں ہے ٹینسز میں. وہ نارملی جو جملے کا اسلوب ہے وہ اس کی بناوٹ جو ہے وہی سمجھا رہی ہوتی ہے کہ یہ کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں ایز سچ کوئی انڈیکیشن نہیں ہوتی عموماً. وہ انشاءاللہ جب ہم جملہ پڑھیں گے نا ہم نحو میں، تو وہاں پہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جملے میں جو کہ مضارع جو ہے اس کے اندر اس کی یعنی یہ جو جیسے ہم نے پڑھا نا کہ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بن رہا ہے، اس میں مزید کوئی اسٹرکچر میں کوئی چینج نہیں آتا. اگر آپ ٹینس کو چینج کر رہے ہیں نا کہ کانٹینیوس یوز کرنا چاہتے ہیں یا پرفیکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ جو فعل کا اپنا اسٹرکچر ہے یہ چینج نہیں ہوتا. ہم نے جو ماضی کے صیغے پڑھے وہ ایز اٹ از استعمال ہوں گے. اسی طرح مضارع کے جو صیغے ہیں یہ مزید چینج نہیں ہوتے. ٹینس کو چینج اگر ہم نے کرنا ہے تو ہم کچھ الفاظ ایڈ آن کرتے ہیں، وہ سینٹینس میں ایڈ کریں گے، وہ اس لفظ کے اندر ایڈ نہیں ہوں گے. ٹھیک، تو اس لیے وہ ہم ابھی نہیں پڑھیں گے. جب ہم جملہ پڑھنا شروع کریں گے نا وہاں ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی لفظ کے آنے سے جملے میں اس ٹینس پہ کیا اثر پڑتا ہے. جی بہتر. اس کے بعد اب متکلم کے صیغے رہ گئے ہیں. وہ میرا خیال ہے وقت تنگ ہے ہمارے پاس. اگلی کلاس کتنے بجے ہے؟ سر وہ سر آ چکے ہیں وہاں پہ. آ چکے ہیں، بس ٹھیک ہے. اس کو آج مخاطب تک کرتے ہیں، کل انشاءاللہ متکلم کریں گے، یعنی مضارع مکمل ہو جائے گا. کل اس کا ایک اوور ویو بھی ہم لے لیں گے تمام صیغے، اور ان میں کچھ جو ڈفرینسز ہیں کچھ کامنیلٹیز ہیں وہ دیکھیں گے. اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ اب ہم نے ماضی سر کل تو اس کی کلاس نہیں ہے. ہاں ارے کیا کل کیا ہے؟ وینسڈے نہیں، آج وینسڈے ہے. ہاں مطلب چلیں کل اب سر جو بھی نیکسٹ کلاس جب بھی ہوگی، ہاں مطلب وہ منڈے کو نا، منڈے کو انشاءاللہ اس کو ایک دفعہ مظاہرے کا اوور ویو کر کے پھر اس کے بعد 2 کلاسز ہم صرف ان کی پریکٹس پہ لگائیں گے. ماضی اور مظاہرے اب تک جو پڑھ لیا نا، اب مزید آگے ذرا نیا نہیں پڑھتے، تو چونکہ اچھا خاصا ہو چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ 2-3 سیشنز ہمیں اس کے بعد صرف اس کی پریکٹس پہ اور وہ جملے مختلف دیکھ کے، تاکہ یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. مزید اس کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر کوئی سوال ہو تو سر کوئی کوئز تو کتنے میں سے ہوگا؟ کیا کوئز کا کیا پوچھ رہے ہیں؟ کوئز یہ والی جو 3 کلاسز میں ہم نے پڑھا ہے صرف اسی میں سے ہی ہوگا نا؟
ہاں نہیں، ابھی مظاہرے کا نہیں ہوگا. ابھی وہ اس دفعہ جو کہ پچھلا جو کوئز تھا وہ بھی مکمل بھی نہیں تھا اور وہ کئی لوگوں نے اٹینڈ وہ نہیں کیا. تو ابھی جو کوئز ہوگا اس دفعہ ماضی پہ ہی ہوگا، مظاہرے نہیں آئے گا اس میں. مظاہرے کا انشاءاللہ اگلے ویک میں کریں گے، چونکہ اگلے ویک میں ہم نیا میرا نہیں خیال کچھ پڑھیں، ہم اسی کی پریکٹس کریں گے نا فیل کی. تو صرف متکلم کی صیغے رہ گئے، وہ منڈے کو مکمل کر کے اس کے بعد پھر ہم نے پریکٹس ہی کرنی ہے. تو نیکسٹ ویک کا جو کوئز ہے اس میں مظاہرے آ جائے گا، اس دفعہ ماضی ہی آئے گا. ٹھیک ہے. اور سر ایک ریکویسٹ ہے کہ کوئز کے لیے جو ٹائم ہے وہ تھوڑا زیادہ یعنی کہ دیا کریں، یعنی کہ اگر 10 کوسچن ہے تو ان کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے کم از کم ہر کوسچن کے لیے 2 منٹ ہوں، کیونکہ پچھلی دفعہ کچھ کوئزز میں ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ 10 کوسچن کو 10 منٹ میں اٹیمپٹ کرنا ہے، تو 1 منٹ میں تو کوسچن پڑھنے میں گزر جاتا ہے. چلیں بہتر، ٹھیک ہے، اس کو کر لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب، بہت بہت شکریہ.